ہے دو آدمیوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اگر یہ نہ ہوتے تو اسلام مٹ جاتا. ایک ابو بکر رضی اللہ عنہ، آج کے دن جو انہوں نے کر کے دکھایا، لولا ابو بکر لما عبد اللہ، ابو بکر نہ ہوتے تو اللہ کی بندگی نہ ہوتی. اور ایک امام احمد ابن حنبل، ایک قرآن کے بارے میں ایک غلط نظریہ معتزلہ نے قائم کیا تھا، مخلوق ہے قرآن. تو لولا احمد ابن حنبل لما عبد اللہ، ان دو ہستیوں کے بارے میں 1446 سال میں دو کے سر پہ یہ سہرا ہے. تو ابو بکر صدیق ممبر کی پہلی سیڑھی پر کھڑے ہوئے اور کہا ایھا الناس من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. اللہ اکبر. لوگو جو محمد کی پوجا کرتے تھے، سن لو محمد دنیا سے چلے، انہیں موت آ گئی. ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. اور جو اللہ کی پوجا کرتے ہیں ان کا اللہ زندہ ہے، موت سے پاک ہے. پھر یہ آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افہم مات او قتل انقلبتم على اعقابکم ومن ينقلب على عقبیہ فلن يضر اللہ شیئا وسيجزي اللہ الشاکرین. محمد میرے رسول ہیں، جیسے پہلے رسول آئے، جیسے انہیں موت میں نے دی، میں نے اپنے حبیب کو بھی موت دے دی، تو ان کی موت پر تم اسلام چھوڑ دو گے، اسلام سے پھر جاؤ گے. حضرت عمر نے جب یہ آیت سنی نا، کھڑے تھے نا، تو کہنے کہ میری ٹانگوں سے جان نکل گئی. میں بیٹھا نہیں، میں گر گیا کہ ٹانگوں سے میری جان نکل گئی اور میں دھڑم نیچے گرا اور مجھے یقین آ گیا کہ اللہ کے نبی فوت ہو گئے، دنیا سے چلے. اور آپ نے فرمایا الا وان سیوف اللہ مسلولہ، اور سن لو اللہ کی تلواریں ننگی ہیں اور ہر اس کے ساتھ ٹکرائیں گے جو اللہ اس کے رسول کے ساتھ ٹکرائے. کہ اللہ کا وعدہ ہے مدد کا. تو آپ اپنی وفات سے پہلے حضرت اسامہ کا لشکر روانہ کر چکے تھے. ان کے والد زید ابن حارثہ موتا کی جنگ میں شہید ہوئے تھے، اور جعفر بن ابی طالب، عبداللہ بن رواحہ، ان کا بدلہ لینے کے لیے آپ نے 3000 کا لشکر، حضرت اسامہ کتنی عمر؟ 18 سال، اور ان کے ماتحت کون؟ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد بن ابی وقاص، سعد بن عبادہ، ابو دجانہ رضی اللہ عنہ. ایسے لوگ 18 سال کے بچے کے ماتحت کر کے بھیج رہے ہیں. سبحان اللہ. کاش ہمارے علماء، ہمارے تبلیغ، ہمارے کام والے سیرت ہی پڑھ رہے تھے. تو حضرت عمر کے پاس آئے کہ امیر بدلو، چھوکرا امیر بنا دیا ہے، امیر بدلو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے، یا خلیفۃ رسول اللہ. ابو بکر کو کہتے تھے خلیفۃ تو رسول اللہ. امیر المومنین حضرت عمر کو ٹائٹل نہیں. امیر تو بدل دو، سارے قریش کے سردار کہہ رہے ہیں، ایک بچے کو امیر بنا دیا، وہ قریشی بھی نہیں تھے. تو حضرت ابو بکر اٹھے، وہ ایک مکہ ان کی چھاتی پہ مار، اور ایک روایت ان کی داڑھی پکڑ کہ طلبت نصرتک وجئت بالخذلان، میں تو تیری مدد کا محتاج تھا اور تو نے بھی مجھے چھوڑ دیا. ایو سماء تذلنی وایو ارض تقلنی، کون سا آسمان مجھے
چھاؤں دے گا؟ کون سی زمین میرا بوجھ اٹھائے گی کہ میں نبی کے مقرر کیے ہوئے امیر کو ہٹا دوں؟ ابن ابی قحافہ کی یہ ہمت نہیں ہے، یہی جائے گا۔ ان کو بھیج دیا، 3000 کا لشکر، عرب مرتد ہو گئے۔ تو آپ نے باقی جو بچ گئے تھے ان کو مسجد میں جمع کیا، فرمایا بولو بھائی مرتد لوگوں کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے حضرت عمر سے پوچھا، کہا مدینہ تو خالی کر لیا ہے، اب پیچھے لڑنے والا کون ہے؟ تو فی الحال ان سے صلح کر لے۔ آپ نے کہا عثمان تو کیا کہتا ہے؟ کہا جو عمر کہتا ہے۔ علی تو کیا کہتا ہے؟ کہا جو عمر کہتا ہے۔ طلحہ تو کیا کہتا ہے؟ کہا جو عمر کہتا ہے۔ زبیر تم کیا کہتے ہو؟ جو عمر کہتا ہے۔ سعد بن ابی وقاص تم کیا کہتے ہو؟ کہا جو عمر کہتا ہے۔ سب نے حضرت عمر کی رائے کے ساتھ رائے ملائی کہ ابھی ہمیں نہیں لڑنا چاہیے کہ ہم بہت کمزور ہیں۔ ابو قحافہ کا بیٹا، میرے نبی نے کہا اللہ جنت الفردوس میں لوگوں کو دیدار عام کرائے گا اور ابو بکر کو دیدار خاص کرائے گا، VIP دیدار۔ تو وہ سنتے رہے اور ممبر پر آ گیا تھا، فحمد اللہ واثنى علیہ، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور ہمیں ان اللہ بعث محمدا والحق کل شریف والاسلام غریب طریب قد رث حبله وقل اہلہ فجمعهم اللہ تعالی بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلهم امة الباقیة الوسطى فواللہ لا ابرح بأمر اللہ وأقوم بأمر اللہ فواللہ ان اللہ قال وليس لوعده خلف وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض وَلَيَمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي وَلَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا فَوَاللَّهِ لَوْ مَنَعُونِي عِقَالًا كَانُوا يُعْطُونَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ أَقْبَلَ مَعَهُمُ الشَّجَرُ وَالْحَجَرُ وَالْجِنُّ وَالْإِنسُ لَجَاهَدتُّهُمْ حَتَّىٰ تَلْحَقَ رُوحِي بِاللَّهِ۔ سوائے عمر کے کسی نے تائید نہیں کی۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر نے کہا کہ ان کے اندر بات چلی گئی، باقی خاموش، مجبوری کی وجہ سے۔ ممبر پر آئے تو لوگوں یہ کون ہیں؟ صحابہ، سابقین اولین۔ کیا حال ہو چکا ہے اس وقت خوف کا۔ اللہ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور اسلام بہت کمزور تھا اور اس کے ماننے والے بہت تھوڑے تھے، اس کی رسی بہت کمزور تھی، اور اللہ نے ان کو جمع کر کے اپنے نبی کے ذریعے ایک امت بنایا، ایک امت بنایا، اور وعدہ کیا کہ جو تم میں ایمان اور عمل پہ قائم ہوں گے تمہیں زمین کی خلافت دے گا، حکومت دے گا، اور اللہ جو کہتا ہے وہ سچ کہتا ہے، اور مجھے میرے رب کی قسم۔ انہوں نے ایک رسی زکوٰۃ کی جو اللہ کے نبی کے دور میں دیتے تھے وہ بھی اگر روک لی، اور پھر ان کے ساتھ جنات بھی، انسان بھی، پتھر بھی، درخت بھی، سب مل کر آ گئے حملہ کرنے کے لیے، میں اکیلا مقابلہ کروں گا یہاں تک کہ میری جان چلی جائے۔ تو حضرت عمر فرمانے لگے کہ میرے دل میں اتر گئی کہ ابوبکر سچ کہہ رہا ہے۔ باقی سب سر جھکائے بیٹھے ہوئے تھے، اور پھر فرمایا بھیجو ان کے خلاف لشکر۔
اور خود لشکر لے کر نکلے۔ تو جب وہ پہنچے ذوالحسیٰ تک تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے آپ کے گھوڑے کی لگام پکڑ، انشدک باللہ کما انشد رسول اللہ فی غزوۃ احد یا ابا بکر شم سیفک ولا تفجعنی بنفسک فواللہ ان قتلت فلا یکون للاسلام نظام ابدا۔ عبد الرحمن بن عوف نے لگام پکڑی، کہ میں تمہیں نبی کے بول کا واسطہ دیتا ہوں، جنگ احد میں انہوں نے کہا تھا ابوبکر اپنی تلوار نیام میں ڈال لے اور اپنی شہادت سے مجھے دکھ نہ دے، اللہ کی قسم تو شہید ہو گیا تو اسلام کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہوگا، اس بول کا واسطہ پیچھے ہٹ جا، ہمیں حکم دے۔ انہوں نے ایسے لگام جھٹکے سے چھڑوائی اور کہا لن اقبل نصیحت احد لنفسی، میں اپنے بارے میں کسی کی نصیحت نہیں سنوں گا، مجھے کرنا ہے، جانا ہے۔ کسی ایک نے کہا پیچھے ازواج مطہرات ہیں، نبی کی بیویاں ہیں، کہا نبی کی بیویاں بھی شہید ہو جائیں، میں بھی شہید ہو جاؤں اور کتے میرے پاؤں کو منہ میں دبا کے مدینے کی گلیوں میں گھسیٹیں، پھر بھی میں ان زکوٰۃ کے نہ دینے والوں سے قتال کروں۔ اور پھر اللہ نے اپنے غیبی مدد کو ظاہر فرمایا اور وہ تھوڑا سا لشکر اللہ نے ایسا روک ڈالا کہ سارا نقشہ پلٹ گیا، اور چند دنوں میں سارا فتنہ جو ارتداد تھا وہ سارا سمٹ کے دوبارہ اسلام میں آ گیا، سوائے مسیلمہ کذاب کے اور طلحہ بن خویلد کے اور سجاح ایک بنو تمیم کی عورت تھی، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود نکلے تو آگے آیا تھا حبال طلحہ کا بھائی، انہوں نے مشکیزوں میں ہوا بھری اور ان کو چھوڑا، تو وہ جب ہوا میں اوپر اٹھ گئے تو گھوڑے اور اونٹ دیکھ کے ڈر گئے اور انہوں نے لگامیں چھڑوا لی اور پیچھے بھاگنا شروع کیا، تو پہلے موقع پر شکست ہو گئی۔ اب مدینے آئے اور بیٹھنے نہیں دیا، دوبارہ ان کو نکالا اور ذوالقصہ تک پہنچے اور کہا کہ ان کو تیر مارو، تو تیر لگتے گئے اور غبارے پھٹتے گئے، مشکیزیں پھٹتے گئے، اور وہاں اس جنگ میں آپ نے حبال کو قتل کیا جو طلحہ کا بھائی تھا، اور ان کو شکست ہوئی چند سو کے ساتھ، چند سو، کہ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اور وہ بھاگ کے سارے۔ اس کے بعد تیسری دفعہ نکلے تو ذوالقصہ پر پہنچے تو عبد الرحمن بن عوف کھڑے ہو گئے ایسے ہاتھ جوڑ کہ میں تجھے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، ہمیں کہو ہم جاتے ہیں، تو شہید ہو گیا تو سارا نظام ٹوٹ جائے گا، تو امیر ہے اس وقت، ہمیں حکم دے، ہم نکلتے ہیں۔ تو اپنے 11 لشکر تیار کیے، وہیں ذوالقصہ، مدینہ خالی ہو گیا، سوائے بوڑھے لوگوں کے، بچوں کے، ایک آدمی مدینے میں نہیں تھا، اور پیچھے کیا تھا؟ اللہ معانا، اللہ ہمارے ساتھ۔ تو آپ نے خالد بن ولید کو طلحہ کی طرف بھیجا، شرحبیل ابن حسنہ کو مسیلمہ کذاب کی طرف بھیجا، عمرو ابن عاص کو شام کی حدود پر بھیجا، عرفجہ بن حرثمہ کو مکے اور مدینے کے درمیان کے قبائل کے لیے بھیجا، اور علا بن حضرمی کو یہ مسقط کے قبائل کے لیے بھیجا، اور طریف ابن حاجز کو مہرہ کی طرف بھیجا، اور نعمان بن مقرن کے بھائی سوید بن مقرن ان کو شمالی یمن کی طرف بھیجا، اور اس طرح آپ نے یہ سارے بڑے صحابہ کو لشکر دے کر مدینہ خالی کر دیا۔
کہ اللہ ہمارے ساتھ۔ حذیفہ بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو عمان کی طرف بھیج، اور آپ علا بن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بحرین کی طرف بھیج۔ پورے عرب میں اپنے پھیلا دیے لشکر، اور ہر لشکر فاتح ہو کے آ رہا تھا۔ ہاں، شرحبیل بن حسنہ، معاذ بن جبل، یہ دو گئے تھے مسلمان کی طرف، اس کا لشکر تھا 1.5 لاکھ، اور اس خبیث کی اپنی عمر 160 سال تھی اس وقت جب وہ لڑ رہا تھا، 160 سال، تو شکست ہو گئی معاذ بن جبل کو، شرحبیل کو۔ وہ مدینہ واپس لوٹنے لگے تو آپ نے قاصد بھیجا، کوئی مدینے میں نہ آئے، میں کسی کی شکل نہیں دیکھوں گا، شہید ہو جاؤ یا فتح پاؤ۔ پھر آپ نے، حضرت خالد بن ولید نے طلحہ کو شکست دے دی تھی، آپ نے فوراً خالد بن ولید سے فرمایا کہ پہنچو معاذ بن جبل کی مدد کے لیے اور شرحبیل کی مدد کے لیے۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر لے کر، تو وہ ٹوٹل صحابہ 12,000 کا لشکر ہو گیا، اور انہوں نے یمامہ کے میدان میں یہ جنگ لڑی گئی، اور یہ اتنی خوفناک جنگ تھی، اس میں 700 حفاظ اور علماء شہید ہوئے، اور جھنڈا تھا ادھر مہاجرین کا جھنڈا تھا سالم مولا ابی حذیفہ کے ہاتھ، اور مدینے والوں کا جھنڈا تھا ثابت بن قیس بن شماس کے ہاتھ، اور درمیان میں جھنڈا خالد بن ولید کے پاس تھا۔ جب انہوں نے حملہ کیا تو مہاجرین کے قدم اکھڑ گئے، اور وہ جھنڈا گر گیا، تو حضرت عمر کے بھائی زید بن خطاب انہوں نے جھنڈا اٹھایا، کہا ہم یوں نہیں لڑتے تھے نبی کے دور میں، اور گڑھا کھود لیا اور اس میں کھڑے ہو گئے، یا فتح ہوگی یا یہی گڑھا میری قبر بنے گا۔ اور جھنڈا ہاتھ میں تھا، اور لڑتے 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 شہید ہو گئے، اسی کھڈے میں گر گیا۔ تو پھر جھنڈے کو اٹھانے والا کوئی نہ بچا، تو حضرت خالد بن ولید نے فرمایا برا این البرا، برا بن مالک انصار مدینہ میں سے تھے، ان کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا تھا یہ جہاں قسم کھائے گا اللہ اس کی قسم کو رد نہیں کرے گا۔ تو انہوں نے برا کو آواز دی، کا میدان ہاتھ سے نکل چکا ہے، خالد جیسا شاہ سوار کہہ رہا ہے، کھا قسم اللہ کے سامنے۔ فرمانے لگے مدینے والے میرے گرد کٹھے کرو، کہ یہ بھی تو ہی کر۔ تو ایک چٹان پہ کھڑے ہوئے، کہا یا معاشر الانصار اما المدینہ فلا مدینہ ہا ہن المحشر الی یوم الدین، اے مدینے کے ساتھیوں، اب مدینہ ہمارا شہر نہیں ہے، اب یہ یمامہ کا میدان ہمارا قبرستان ہے، یہیں قبریں بنیں گی، یہیں سے ہم اٹھیں گے، مدینے کا خیال چھوڑ دو، اور کون ہے میرے ساتھ مرنے کے لیے تیار؟ تو آگے بڑھ کے ثابت بن قیس بن شماس اور ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بیعت کی اور 3,000 کو ساتھ لے کر آگے بڑھے۔ آگے کتنے ہیں؟ 1.5 لاکھ۔ یہ کتنے جا رہے ہیں؟ 3,000۔ تو اس میں ثابت بن قیس بن شماس شہید ہو گئے، اس میں ابو دجانہ شہید ہو گئے، کعب بن عجرہ کا ہاتھ کٹ گیا، اور حضرت برا نے کہا مجھے ڈھال پہ بٹھا کے اندر پھینکو۔ وہ کہنے لگے اندر 1.5 لاکھ بندہ ہے، تو کل یہاں کی جا کرنا ہے؟ انہوں نے کہا شہید ہو جاؤں گا، اور کیا کرنا ہے۔ وہ موت سے ڈرتے، جو موت سے نہ ڈرے ادھر لڑنا کوئی سوکھا کام۔ جب طلحہ سے جنگ ہو رہی تھی تو کہہ رہے ہو کم بخت ہو، ہم تعداد میں بھی زیادہ ہیں، خالد بن ولید کا لشکر تعداد میں بھی تھوڑا ہے، پھر وہ کیوں غالب آ رہے ہیں؟ تو اس کا مشیر تھا، کہنے لگا بات یہ ہے کہ یہ جو ہمارے سامنے ہے
ان میں سے ہر آدمی یہ چاہتا ہے پہلے میں شہید ہو جاؤں بعد میں میرا ساتھی شہید ہو، اور ہمارے ساتھیوں میں ہے ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ اب پہلے اگلا مرے پیچھے میں مرا، تو ان کو کیسے شکست دے سکتے ہیں نا؟ تو انہوں نے ڈھال پر بٹھایا اور ایسے پش کیا تو وہ اڑتے ہوئے قلعے کی دیوار کے اوپر جا کر گرے، تو وہاں سے اٹھے اور نیچے چھلانگ لگائے اور دیوار کا سہارا لے لیا، سامنے گیٹ تھا، 1,00,000 1.5 کا لشکر اندر موجود ہے، اور لڑتے لڑتے کلا بندہ جا کے قلعے کا دروازہ کھول دیا۔ یہ ساری ہماری داستانیں ہیں، پڑھا کرو۔ تھے ہمیں ایک تیرے مارے کا آراہوں میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نجچتی تھی جہانداروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم شاؤں میں تلواروں کی، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیب کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، نقش توحید کا حل دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے۔ کیا اقبال کہہ گیا ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ معرکہ انہی اشعار کی پوری تصویر ہے۔ برا بن مالک نے لڑتے لڑتے جا کے دروازہ کھول دیا، خالد بن ولید آگے تیار کھڑے تھے، تو اپنے لشکر کو لے کر اندر گھسے، اتنے زخم کھائے کہ 1 مہینہ بستر سے اٹھ نہیں سکے۔ خالد بن ولید سیف اللہ، دنیا میں ایک انسان ہے جس کو سیف اللہ کا لقب میرے نبی نے دیا۔ موتا کی جنگ میں آپ ایسے دیکھ رہے تھے، خلا میں فرما رہے تھے زید آگے بڑھا، شہید ہوا اور جنت میں چلا گیا، جعفر آگے بڑھا، شہید ہوا اور جنت میں چلا گیا، عبداللہ بن رواحہ آگے بڑھا، شہید ہوا اور جنت میں چلا گیا۔ ان 3 کو آپ نے نومینیٹ کیا تھا کہ زید امیر ہوں گے، شہید ہو جائیں تو جعفر ہوں گے، وہ شہید ہو جائیں تو عبداللہ ہوں گے، وہ شہید ہو جائیں، پھر جن مرضی بنا گئے۔ ایک یہودی سن رہا تھا، آخر نگاہ اترایا تھا ان للہ پڑھ رہا ہوں، اے نہیں واپس ہم دے۔ نبی کا یہ قول ہو کے رہتا ہے، وہ بدبخت خود کلمہ نہیں پڑھا، ایسے اللہ بچائے۔ تو تینوں شہید ہو گئے، تو سناٹا چھا گیا، اور آپ ایسے دیکھ رہے ہیں۔ ثابت بن اکرم انصاری نے جھنڈا اٹھایا، کہا بھائی یہ جھنڈا لو کسی کو دو، کہنے کہ تو جنگ بدر کا سپاہی ہے، تو ہی جھنڈا سنبھال۔ کہا نہیں، میرے بس کا جھنڈا سنبھالنا نہیں، میں لڑنے کو تیار ہوں، جھنڈا کسی اور کو دو۔ بیچ میں سے کسی نے کہا خالد کو دو۔ خالد بن ولید کہنے لگے بھائیو میری پہلی جنگ ہے بطور مسلم، تو میں تو نواں بندہ، کسی پرانے بندے نو جھنڈا دیو۔ کہا نہیں خالد خالد خالد، آوازیں جو۔ تو جب انہوں نے ایسے جھنڈے کو اونچا کیا نا، اور ساتھ اپنی تلوار کو ایسے نکالا، تو اس وقت میرے نبی نے فرمایا اب اللہ نے اپنی تلواروں میں سے ایک تلوار کو نکال لیا ہے۔ مدینے میں بیٹھے فرما خالد ابن ولید کے ہاتھوں اس دن 8 تلواریں ٹوٹی، 8 تلواریں، 9ویں تلوار نے ساتھ دیا آخر تک۔ تو سیف اللہ کا ٹائٹل صرف خالد کو ملا ہے اور کسی کو نہیں ملا ہے۔ تو 1 مہینہ چارپائی پر پڑے رہے، اتنے زخم لگے، اور پھر صحابہ اندر داخل ہوئے تو مسلمہ کذاب ایک ٹیلے پر کھڑا ہوا تھا، کمان کر رہا تھا۔ تو حضرت وحشی رضی اللہ عنہ جنہوں نے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا، کہنے لگے وحشی یہ آج کدی انہوں تو مار دے میں نا تے حمزہ دا داغ جڑا ہے نا وہ صاف ہو جائے۔ تو انہوں نے اپنا خنجر نکال، اور ادھر محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ بدری صحابی، وہ
اس کی طرف بڑھ رہے تھے کہ اس طرح کر کے، اور کیا بتاؤں، ایک عورت، یہ تو دائیں بائیں سے آ رہے تھے، اور ایک عورت مسلمہ کے لشکر کو چیرتی ہوئی اس کی طرف جا رہی تھی۔ کمال ہے۔ نصیبہ بنت کعب، ان کے بیٹے کو مسلمہ نے بڑی بے دردی سے قتل کیا تھا۔ کہتا محمد اللہ کا رسول ہے؟ وہ فرماتے ہوں میں اللہ کا رسول ہوں۔ کہ مجھے تو سنائی نہیں دیتا۔ اس نے ایک ہاتھ کاٹ دیا۔ محمد اللہ کا رسول ہے؟ کہا میں اللہ کا رسول ہوں۔ کہ مجھے تو سنائی نہیں دیتا۔ دوسرا ہاتھ کاٹ دیا۔ پھر دوہرایا کہ میں نہیں سنتا، پاؤں کاٹ دیا۔ پھر دوسرا پاؤں کاٹ دیا۔ پھر بوٹیاں اتارنے لگا خنجر سے، وہ پوری طرح بکرے کی طرح ان کا گوشت اس نے چھیل کے رکھ دیا، لیکن وہ یہ نہیں کہلوا سکا کہ تو بھی نبی ہے۔ تو وہ درد تھا ان کو بہت۔ نیت ان کی اور ہے، کیا ہے؟ ام عمارہ، مجھے نام یاد تھا۔ وہ تلوار لے کے سیدھی جا رہی ہے مجمع کو چیرتی ہوئی، ام عمارہ، اور ادھر سے یہ دونوں جا رہے ہیں۔ تو حضرت وحشی کو سر پہ نہیں پہنچنا پڑتا تھا، چونکہ وہ خنجر دور سے مارتے تھے، اور تلوار والے کو سر پہ پہنچ کے وار کرنا ہوتا تھا۔ تو حضرت وحشی نے وہ خنجر نکالا اور اس کو ایسے تولا، اور پھر وحشی جب زد میں آیا تو انہوں نے وہیں سے پھینکا۔ تو جیسے حضرت حمزہ کا پیٹ چیر دیا تھا، مسلمہ کا پیٹ دو ٹکڑے ہو گیا، اوپر سے حضرت محمد بن مسلمہ کی تلوار پڑی اس کے سر پر، سر اس کا دو ٹکڑے ہو گیا۔ تو حضرت وحشی فرمایا کرتے تھے اگر میرا خنجر پہلے لگا ہے تو میں نے حمزہ کا دھبا دھو دیا، اور اگر محمد بن مسلمہ کا پہلے لگا ہے تو اللہ مجھے معاف کرے گا۔ ایک کنیز باندی قلعے میں کمرے کی چھت پر کھڑی تھی، اس کی گواہی آ گئی، واہ سیدہ، ہے ہمارا سردار، قد قتلہ العبد الاسود، اسے ایک کالے حبشی غلام نے قتل کر دیا۔ اس کی گواہی حضرت وحشی کے حق میں گئی کہ مسلمہ کو جو خنجر لگا وہ محمد بن مسلمہ کی تلوار سے پہلے لگا، اور اس وقت اس خبیث کی عمر 160 سال تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے برا بن مالک اکیلے اندر گئے، اور حضرت خالد ابن ولید جیسا شاہ سوار 1 مہینہ زخموں سے بستر پہ پڑا رہا۔ اتنی یہ خوفناک جنگ ہوئی، لیکن اللہ ساتھ تھا، اللہ نے ان کو شکست دی۔ 12,000، 1.5 لاکھ وہ اپنے قلعے میں، یہ باہر، لیکن ان تنتہوا فهو خیر لکم ان تعودوا نعد ولن تغنی عنکم فئتکم شیئا ولو کثرت وان اللہ مع المؤمنین۔ اگر رک جاؤ تو چنگی گل ہے، دوبارہ نہ آوے جائے، اور اگر تم آؤ گے تو میں آؤں گا، اور جب میں آؤں گا تو پھر تمہاری طاقت تمہیں فائدہ نہیں دے سکے۔ بھائیو، اللہ، ایک حدیث یاد آ گئی بڑے زمانے کے پاس، ابن ابی الدنیا رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں اپنی کتاب میں کہ ما نزل من السماء شیء اقل من الیقین۔ علم کے اسرار کھولنے والے تو بے شمار ہیں، لیکن یقین والے تو آسمان سے اللہ نے یقین بہت تھوڑا اتارا ہے۔ وما قسم للناس شیئا اقل من الحلم، اور اچھے اخلاق سب سے کم اتارے گئے، یقین سے بھی کم اتارے گئے۔ تو یہ اصحاب یقین تھے، اللہ پر ان کا بھروسہ تھا۔
پانسے پلٹ دیے لشکروں کے، اللہ کی مدد کے ساتھ، اللہ کی قدرت کے ساتھ۔ تو آج بھی اگر ہم اپنا یقین اس ذات پر لے آئیں تو یہ کچھ بھی نہیں ہے، مٹی کے پتلے ہیں سب۔ وہ یرموک کی جنگ میں حضرت خالد لشکر کا معائنہ کر رہے تھے، رومی 2 لاکھ تھے اور صحابہ ایک جگہ تھا 20,000، ایک جگہ تھا 30,000۔ تو حضرت خالد معائنہ کر رہے تھے لشکر کا، جنگ شروع ہونے والی تھی۔ تو ایک عرب عیسائی تھا، عیسائی لیکن عرب ہونے کی وجہ سے صحابہ کی مدد کے لیے ان کے ساتھ شریک تھا۔ جب اس کی نظر پڑی کہ ما اکثر الروم ما اکثر النصارى واقل المسلمین، رومی اتنے زیادہ، مسلمان اتنے تھوڑے۔ تو خالد نے سن لیا، ویحک تخوفنا بالروم، ہمیں روم سے ڈراتے ہو، واللہ ما اقل النصارى واکثر المسلمین، اے رومی کی ہے نا، ہمیں چڑیاں ہیں چڑیاں، اور مسلمان تو بہت زیادہ ہیں۔ انما تکثر الجنود بالنصرہ وتقل بالخذلان، لشکر وہ بڑا ہوتا ہے جس کے ساتھ اللہ ہو جائے، اور لشکر وہ چھوٹا ہوتا ہے جس سے اللہ چھوڑ۔ اب وہ 6 دن جنگ چلی اور آخر اللہ نے پانسا پلٹ۔ بھائیو، اللہ پر یقین کرو، علی اللہ فتوکلوا وتوکل علی الحی۔ اللہ کہتا ہے زندہ پہ بھروسہ کرو، مردیاں پہ بھروسے کر دے۔ وہ ہندوستان پاکستان میں تو ویسے ہی جہالت اتنی ہے کہ قبروں پہ بیٹھے مانگ رہے ہوتے۔ ہماری جماعت گئی لئیے، وہاں ایک پیر جگی بڑی گدی تھی، تو ہم ان کے پیر صاحب سے ملے اور پھر وہ مزار پہ فاتحہ پڑھنے گئے۔ تو عورتیں مرد بھی، تو ایک عورت اس کے پاس مجھے جگہ ملی کہ پیر جگی پوتر دے میں آ۔ اب مجھے اتنا دکھ لگ رہا تھا کہ یہ بیچاری بڑے خلوص سے مانگ رہی ہے، پیر جگی پتر دے میں آ۔ یہاں جو دنیا سے چلے گئے ان سے کہہ رہے ہیں پتر دے میں آ، کہ اللہ پر توکل اور یقین ایسے اڑ گیا ہے، اللہ سے ہٹا کر ولیوں سے مانگو۔ ہمارا پنجاب تو سارا بدعات سے بھرا ہوا ہے، میری برادری بھی ساری ایسے ہی ہے۔ تو میں تو لمبے سے آ رہا تھا گاؤں جانے کے لیے، میں گاڑی خود چلا رہا تھا، تو میرا ایک رشتہ دار وہ اپنے باغ میں ایک آم کے درخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا، اس کے باغ میں کام ہو رہا تھا، تو وہ اس کو دیکھ رہا تھا۔ میں نے گاڑی روکی اور اس کے پاس چلا گیا، سلام دعا کی۔ تو تھوڑی دیر بعد کہنے لگا میاں طارق جمیل، ہمارا خاندانی ٹائٹل ہے وہاں میاں، کوئی ماہر کوئی چودھری کوئی میاں، تو ہمارا ٹائٹل ہے وہاں میں میاں کہتے ہیں، میاں طارق جمیل، میاں اللہ بخش میرے باپ کا، میاں طارق جمیل۔ بندہ تو بڑا چنگا پر تو وہابیاں نہ پال گیا۔ وہابی کون ہوندے کہ جڑے پیراں نوں نہ منن، وہ وہابی ہوندے۔ میں کہا میں تو پیراں نوں منے نہ، میں تو آپ مرید ہاں۔ ہاں میں اے آنا پیر پتر نہیں دے سکتے، باقی نصیحت سے درا دس سکتے ہیں۔ آندہ ایو تا سارا رولا ہے، پیر پتر دے سکتے ہیں، ہر پیر دا کوٹا ہے اللہ سائیں کوٹا سسٹم ہے ہر پیر دا، جس لئے او دے مرید او دے کلو آندن پیر پتر دے اپنے کوٹے چو لائے کے دے دیں دے۔ ایک اڑی گھنٹ میں اللہ بخش، ایک کوٹا کسے دا کوئی نہیں، صرف اللہ ہی ہے۔ ہاں یہ تو توڑیاں گلوں ہی ہیں، بیچارے نہیں جانتے پیر پتر دے میں آ۔ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اس پہ یقین کرو جو موت سے پاک ہے، جو پیدا ہوا ماں کے پیٹ سے، نبی ہو ولی ہو امام ہو، اور چلا گیا قبر کے پیٹ میں،
اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں دے سکتا. یہ نشانی ہے. پیدا بھی ہو رہا ہے، موت بھی آ رہی. اس سے مانگو جو شاہ رخ سے زیادہ قریب ہے. تو ایک دفعہ یا اللہ کہتے ہو، وہ 70 دفعہ لبیک کہتا ہے. میرا بندہ حاضر 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 حاضر. ایک ادھر سرگودا کے بڑے ذمہ دار سے فوت ہو گیا، محمد نواز ان کا نام تھا. وہ میں رائگڑ میں اس وقت پڑھتا تھا تو مجھے خیال آتا تھا کہ ذمہ دار کوئی نہیں آتے، ہر طبقے کے لوگ آتے ہیں. چونکہ میرا طبقہ ذمہ دار ہے تو ہر طبقے کی محبت ہوتی ہے اپنے طبقے کے ساتھ. تو مجھے یہ بڑی خلش ہوتی، ذمہ دار کوئی نہیں آتے. تو ایک دن میں نے عصر کے بعد دیکھا ایک آدمی ٹہل رہا تھا مسجد کے صحن میں، اور لمبا کرتا، تریزیں اور لمبی ڈب نکال کے اور چادر زمین پہ گھسڑ رہی تھی. میں کہا ایک پکا ذمہ دار. میں پہنچ گیا، میں کہا السلام علیکم. وعلیکم السلام. تعارف ہوا. وہ ہمارے سب کو جانتا تھا. میں تو نہیں، میں تو ریمنڈ آ گیا. میں تو تھوڑے سارے علاقے دے ذمہ داراں نال میری سلام دعا ہے. میں کہا بڑی خوشی ہوئی. میں کہا تسی کیویں آ گئے ہو؟ اس نے کہا میں 4 مہینے واسطے ہیں. میں کہا یہ 4 مہینے دا کیویں ارادہ ہو؟ اور انہوں نے کہا تبلیغ والے آمدے آن سن لینا ہوں کرندہ کچھ نہ ہوں. ایک دن میں خواب دیکھا کہ قیامت دا دن ہے تے اللہ تعالیٰ فرمایا ادھر نیکیاں تھوڑیاں نے دوزخ سٹو. تے فرشتے میں نو کن پھدا چڑھ گئے تے وہ کن پھدا کے میں نو دوزخ لے جا رہے ہیں. جدے نیڑے آئیاں میں کہا یا پیر یا پیر. تے جب میں آئیں ویکھیا تے پیر دے بھی کن نپے ہوئے، وہ بھی میرے نہ. جس لئے دوزخ دے نیڑے گئے فرشتے پیر نو دھکا دے کے دوزخ سٹیا تے میں نو آکھیا تینوں مہلت دینا ہے تو بندہ بن جا. اور جو میں تو اس لئے توبہ کیتی ہے تو میں 4 مہینے واسطے آئیں. ماشاءاللہ زندگی تھوڑی تھی لیکن آخری زندگی بڑی اچھی گزار کے اللہ کے پاس پہنچ گیا.